وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَۃٌ، اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں خواہ خود کتنی ضرورت مند کیوں نہ ہو۔ یہ معاشرہ تھا کبھی، اسی زمین پر یہ معاشرہ تھا، اس قرآن کے نتیجے میں جو معاشرہ بنا، صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کے نتیجے میں جو معاشرہ بنا، وہ معاشرہ تو یہ تھا۔ آج چھیننے والے بڑھ گئے، لوٹنے والے بڑھ گئے، خوف خدا دلوں میں نہیں ہے، ایمان کی آبیاری نہیں ہے، قرآن سے دوری کا معاملہ ہے، یہ ہے ہمارا مسئلہ ہے۔ بہرحال کیا بات آئی؟ فاستبقوا الخیرات، خیرات کے کاموں میں، بھلائی کے کاموں میں، نیکیوں کے کاموں میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کرو۔ آگے یہ بھی فرمایا اینما تکونوا یأتی بکم اللہ جمیعا، جہاں کہیں بھی تم ہوگے اللہ تعالیٰ تم سب کو اکٹھا کر کے لے آئے گا۔ آخرت کا یہ بیان دو اعتبارات سے ذہن میں رہے، اس میں خوف بھی رہے، اگر غلط حرکتیں کر رہا ہوں دنیا سے بچ جاؤں گا، اللہ سے نہیں بچوں گا، گناہ کر رہا ہوں، لوٹ مار کر رہا ہوں، چوری کر رہا ہوں، ڈاکے ڈال رہا ہوں، کرپشن کر رہا ہوں، قوم کو بیچ رہا ہوں، گلا دبا رہا ہوں، لوگوں نے کچھ نہیں کیا، اللہ بہت کچھ کر سکتا ہے۔ آگے اللہ فرما رہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر بات پر قدرت رکھنے والا ہے۔ یہ ڈراوا بھی ہوتا ہے، اور تم خیر کا عمل کر رہے ہو، چاہے لاکھ دنیا میں تمہارے سامنے نتیجہ نہ آئے، لاکھ تمہاری خیر کی بات، تمہاری نیکی کی بات، تمہارا بھلائی کا عمل، اس کا کوئی اپیرنٹلی کوئی نتیجہ تمہارے سامنے نہ آئے، پریشان نہ ہونا۔ تم نے پیش کس کے سامنے ہونا ہے؟ اللہ کے سامنے۔ وہ قادر ہے کہ تمہیں دوبارہ زندہ کرے، اور وہ قادر ہے کہ تمہارے اعمال کا بھرپور اجر تمہیں عطا فرمائے۔ اللہ یہ یقین مجھے اور آپ کو عطا فرمائے۔